أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر لوگ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح نشانی آ جائے، یعنی اللہ کا ایک رسول جو پاک صحیفے تلاوت کر کے سنائے. فیہا کتب قیمہ، ان پاک صحیفوں میں درست مضامین ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب واضح دلیل کے آنے کے بعد ہی مختلف ہو گئے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور حالانکہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اللہ ہی کے لیے خاص رکھیں. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی درست مضامین کا طریقہ ہے. اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس وقت کے حالات کتنے کئی گزرے تھے کہ جہالت انتہائی عام تھی اور کفر و شرک بہت زیادہ سخت تھا. ان کی اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے اور وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ کوئی عظیم المرتبت رسول ان کے پاس آ جائے. چونکہ ان کا مرض بہت زیادہ سخت تھا، اس لیے طبیب بھی بہت ماہر ہونا چاہیے. جس طریقے سے دنیا کے اندر اگر بیماری زیادہ سخت ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے تو اب ڈاکٹر بھی جتنا زیادہ ماہر ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو چونکہ ان کا کفر اور شرک بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اس لیے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اور اصلاح کے لیے ایسا رسول ہونا چاہیے جو سب سے افضل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو پہلی آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ مشرکین اور یہ اہل کتاب یعنی جو توریت اور انجیل کو ماننے والے ہیں، یہ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح نشانی آ جائے. اور واضح نشانی کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. یعنی واضح نشانی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد جو قرآن کریم ان پر نازل ہوگا وہ اس قرآن کریم کو ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں. صحفا مطہرہ، قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پاک کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ قرآن کریم پاک صاف ہوگا. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جھوٹ اور شک شبہ سے بالکل پاک صاف ہوگا. اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی، جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. فیہا کتب قیمہ، اور ان پاک صحیفوں میں درست مضامین ہیں. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اہل کتاب خود منتظر تھے، انتظار کرتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے. جب ان لوگوں کی یعنی اہل کتاب کی کفار اور مشرکین سے انبن ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی، تو یہ ان سے یہ بات کہا کرتے کہ ابھی تو تم ہم پر غلبہ پا رہے ہو، کچھ دنوں میں ایک نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر تم پر غلبہ پا لیں گے اور تم پر ہم
فتح پا لیں گے۔ تو یہودی بھی نصرانی بھی یہ لوگ اس بات میں متفق تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا اور ہم اس پر ایمان لا کر تم سے مقابلہ کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو غلبہ عطا فرما دے گا۔ یہ لوگ کفار سے یہ کہا کرتے تھے، چونکہ ان کی کتابوں میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامتیں لکھی ہوئی تھی اور ہو بہو وہی علامتیں آپ کے اندر پائی گئیں۔ تو ان یہودیوں نے اور ان نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ایسے پہچان لیا جیسے اپنی اولاد کو باپ پہچان لیتا ہے، اتنی پہچان تھی ان لوگوں کو۔ اور ان کی کتابوں میں جو حکم ان کو دیا گیا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، تو یہی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو دے رہے ہیں، کوئی الگ سے حکم نہیں دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہی حکم ان کو دیا جا رہا ہے جو ان کی کتابوں میں پہلے سے تھا، تو پھر نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں۔ انکار کی گنجائش تو اس وقت ہو سکتی تھی جبکہ ان کی کتابوں میں کچھ بات ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو دوسری بات کا حکم دے رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، جو احکام ان کی کتابوں میں پہلے سے چلے آ رہے تھے، ایمان کے، توحید کے، رسالت کے، یہاں تک کہ ان کتابوں میں یہ بھی تھا کہ آخری زمانے میں رسول آئے گا اور اس کی پیروی کرنا تم لوگ، یعنی صراحت کے ساتھ یہ حکم تھا کہ تم اس کی مان لینا۔ اب یہ لوگ کفار سے خود کہا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں کچھ دنوں میں نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑائی کریں گے اور تم پر ہم غلبہ پا لیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو نبوت ملی اور آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، تو ان لوگوں نے آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچان لیا، پھر اس کے بعد انکار کیا ہے۔ انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ طے کر لیا تھا کہ نبی ہمارے خاندان میں آئے گا۔ یہ بات ان کی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی تھی کہ نبی تمہارے خاندان سے آئے گا، بس اتنا لکھا ہوا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا اور اس کا نام محمد احمد ہوگا اور اس پر تم لوگ ایمان لے آنا۔ اس کے اخلاق ایسے ہوں گے، اس کا ظاہری جسم ایسا ہوگا، آنکھیں ایسے ہوں گی اور اس کی چال ایسے ہوگی، ساری باتیں، ساری خوبیاں ان کتابوں میں موجود تھیں۔ لیکن ان لوگوں نے خود تو انکار کیا، اور جو ان کے متبعین تھے، جو ان کی ماننے والے تھے، یہ چونکہ علماء تھے، تورات اور انجیل کو یہ جانتے تھے، اس کا علم ان کے پاس تھا، تو یہ تورات اور انجیل کے عالم تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں تبدیلی کر دی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب سے پہلے ایمان لاتے، جیسا کہ ان کا دعویٰ بھی تھا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اسی کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور اہل کتاب واضح نشانی آ جانے کے بعد ہی مختلف ہو گئے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور نبوت ملی ہے، اس سے پہلے تو متفق تھے آپس میں، اس بات پر متفق تھے کہ نبی آئے گا اور ہم اس کی بات مانیں گے، کسی کا اختلاف نہیں تھا، نہ یہودیوں کا اور نہ ہی نصارہ کا، یعنی اہل کتاب کا آپس میں کچھ اختلاف نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی نبی نے اپنی نبوت کا اظہار کیا اور ان کو پتہ چلا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بنی اسماعیل سے ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے، فوراً انکار کر بیٹھے۔
تو واضح نشانی آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانا تھا لیکن ایمان نہیں لائے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پہلی شریعت میں کیا حکم دیا گیا تھا. حالانکہ ان لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. مخلصین له الدین، عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے، عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کریں کہ اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنا. حنفاء، یکسو ہو کر، یعنی ادیان باطلہ سے ایک طرف ہو کر. تو دیگر جو دین ہیں، مذاہب ہیں، ان سے ہٹ کر. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مان رہے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پوج رہے ہیں. ایسا اگر ہوگا تو پھر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت نہیں ہوئی. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں، یعنی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ نماز کا بھی اہتمام کرنا، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا. یہ سارے احکامات ان کو پہلی کتابوں میں ملے ہوئے تھے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہی درست مضامین کا طریقہ ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلے تم کو یہی احکام دیے گئے تھے اور یہی احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے سے تم کو بتا رہے ہیں. کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جب احکام میں اختلاف نہیں ہے تو پھر انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو یہاں تک بات یہ بتائی گئی کہ ان لوگوں کا حال کیسا تھا. حال تو ایسا تھا کہ جب تک کوئی واضح نشانی نہ آ جائے اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے، لیکن جب واضح نشانی آ گئی تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو گویا کہ انسانوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا، چاہے وہ کفار و مشرکین ہو یا اہل کتاب ہو. ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا. اب اگلی آیت کے اندر ان دو گروہوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ان کی سزا اور جزا کا بیان ہے.